بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے صرف ایک گزارش ہے کہ بات کو مکمل اور توجہ سے سنیے گا۔ ہمارے ہاں یہ روایت عام سننے کو ملتی ہے کہ شب جمعہ مرنے والوں کی روحیں اپنے لواحقین کے گھروں میں آتی ہیں، اس لیے جمعرات کو خیر و برکت کے لیے کھانا تقسیم کرنا چاہیے۔ اس بارے میں دین حکمت اسلام کیا کہتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ روح کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روح کی حقیقت کے بارے میں جواب نہیں دیا، بلکہ وحی الہی کا انتظار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا، قل الروح من امر ربی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس بات کی ہدایت فرما دی کہ روح ایک امر ربی ہے، یعنی روح بھی میرے رب کے امر کن ہی سے ہے اور اس کی مخلوق ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری سمیت حدیث کی دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ کے کھنڈروں میں چل رہا تھا۔ آپ کھجور کی ایک چھڑی کو زمین پر ٹکا کر چلتے تھے کہ یہود کے کچھ لوگوں پر آپ گزرے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کی بابت سوال کرو۔ اس پر بعض نے کہا کہ نہ پوچھو، مبادا اس میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو تم کو بری معلوم ہو۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ نے سکوت فرمایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، لہٰذا میں کھڑا ہو گیا۔ پھر جب وہ حالت آپ سے دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی، یہ لوگ تم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اور اس کی اصل حقیقت تم نہیں جان سکتے، کیونکہ تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ بعد کے زمانے میں فلاسفہ، عقلاء اور سائنسدانوں نے اپنی علمی بساط کے مطابق روح کے بارے میں اظہار خیال کیا اور مسئلہ روح پر مستقل کتابیں اور رسائل لکھے گئے۔ اسی طرح مفسرین حضرات میں بھی دو جماعتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے اس مسئلے میں تفصیل اور گہرائی میں جانے سے گریز کیا اور انہوں نے اسی اجمال کو ترجیح دی جیسے کلام اللہ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ جمہور علماء نے کل روح من امر ربی کے پیش نظر اس مسئلے میں سکوت اختیار کرنے کو ہی افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انسانی روح جسمانی حیات سے علیحدہ چیز ہے۔ جسمانی حیات تو جن نیند میں پہلے ہی آ جاتی ہے، روح 120 دن بعد ڈالی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ تم میں سے ہر ایک کی ابتدائی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں کی جاتی ہے 40 دن کے 3 مراحل میں۔ 40 دن مرحلہ نطفہ میں، پھر اتنی مدت مرحلہ علقہ میں، اور پھر اتنی ہی مدت مرحلہ مضغہ میں۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ باقی روح قابض ہونے کے بعد کہاں جاتی ہے، دفنانے کے بعد روح اپنا وقت آسمان پر گزارتی ہے یا قبر میں یا دونوں جگہ، اس بارے میں روایات بھی مختلف ہیں اور علماء کے اقوال بھی مختلف ہیں۔ مگر تمام نصوص کو جمع کرنے سے جو بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نیک ارواح کا اصل مستقر علیین ہے، مگر اس کے درجات بھی مختلف ہیں۔ بد ارواح کا اصل ٹھکانہ سجین ہے اور ہر روح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، خواہ جسم قبر میں مدفون ہو یا دریا میں غرق ہو یا کسی درندے کے پیٹ میں۔ الغرض جسم کے اجزاء جہاں جہاں ہوں گے، روح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا اور اسی خاص تعلق کا نام برزخی زندگی ہے۔ جس طرح نور آفتاب سے زمین کا ذرہ چمکتا ہے، اسی طرح روح کے تعلق سے جسم کا ہر ذرہ زندگی سے منور ہو جاتا ہے، اگرچہ برزخی زندگی کی حقیقت کا اس دنیا میں معلوم کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں یہ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، کیا روح کا دنیا میں آنا ثابت ہے؟ کیا روحیں دنیا میں آتی ہیں یا عالم برزخ میں ہی قیام کرتی ہیں؟ کیا شب برات میں بھی روحوں کی آمد ہوتی ہے؟ دراصل دنیا میں روحوں کے آنے کے بارے میں قطعی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں اور نہ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث ہی وارد ہے۔ سوئم، دسواں اور چہلم خود ساختہ رسمیں ہیں۔ باقی یہ عقیدہ رکھنا کہ میت کی روح آ کر گھر کے بعض افراد سے کوئی چیز طلب کرتی ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ میت کے انتقال کے بعد اپنے گھر والوں اور متعلقین سے کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور وہ متعلقین سے امیدوار رہتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ امید اور تعلق ہی لوگوں کو تمثل ہو کر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ روح دروازے پر کھڑی ہے، کھانا مانگتی ہے اور ضروریات طلب کرتی ہے، یہ حقیقت نہیں ہوتی۔
بلکہ تمثل ہوتا ہے، کیونکہ ارواح کو اس عالم میں دنیاوی ضرورت کی نہ تو حاجت ہوتی ہے اور نہ ہی یہ چیزیں ان کے لیے وہاں مفید ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایصال ثواب کے طور پر جو چیزیں میت کی روح کو بخشی جاتی ہیں وہ بھی اس کو اصلی صورت میں نہیں بلکہ اخروی نعمتوں کی صورت میں متشکل ہو کر پیش ہوتی ہیں۔ مشہور تابعی مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی جو سورہ آل عمران کی ہے، جس کا ترجمہ ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھو اور اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے بھی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر رہتی ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ ان کے رب نے اوپر سے ان کی طرف جھانک کر دیکھا اور فرمایا کیا تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اور کیا خواہش کریں، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے اور کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ نے 3 بار ایسا کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان سے سوال ہوتا رہے گا، تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم واپس دنیا میں جائیں اور ہم دوبارہ تیری راہ میں شہید کیے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے محبوب شہداء جنت میں اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر کہ تمہاری کوئی خواہش ہو جو ہم پورا کریں تو ہمیں بتاؤ، تو شہداء جو اللہ کے بہت پیارے ہیں وہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے تاکہ تیری راہ میں لڑ کر پھر شہیدوں اور شہادت کا لطف اٹھائیں، کیونکہ وہ اگلے جہان پہنچ کر شہادت کا عظیم ثواب اور مزہ دیکھ چکے ہیں، لیکن ان کا مطالبہ یا خواہش قبول نہیں ہوتی۔ تو شہداء جیسے محبوب حضرات کی ارواح کو دنیا میں واپسی کی اجازت نہیں تو باقی ارواح کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ مضبوط عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث صحیح سے ثابت ہے اور عقل سلیم بھی اسے تسلیم کرتی ہے۔